السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، عزیزو، پیارو، آج بروز جمعہ ہے اور جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ جمعے کا دن جو ہے یہ پورے ہفتے جو گزرتا ہے اس کا سردار ہے، اور اسے پورے ہفتے میں جو دن گزرتے ہیں، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ان 6 دنوں پر فضیلت ہے۔ اس جمعے کے دن کو ان 6 دنوں پر فضیلت ہے۔ عام دنوں میں اتنا تیار ہونے کا اہتمام نہیں کرتے، نہ ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جتنا ہم جمعے کو تیار ہونے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہمیں حکم بھی ہے غسل جمعے کو کرتے ہیں۔ عام دنوں میں غسل نماز کے لیے کوئی نہیں کرتا، کوئی اگر کسی کو حاجات پڑ جائے وہ الگ بات ہے۔ اور کپڑے پہننا جمعے کے دن، کپڑے تو پورے ہفتے میں اور دنوں میں پہنے جاتے ہیں کہ جمعے کے دن خاص پہنے جاتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے۔ تو جمعے کو دن کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے ان 6 دنوں پر، اور ایسے ہی جیسے فضیلت بخشی ہے تو اس دن ثواب بھی اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ یہودیوں کے لیے جو مقدس دن ہوتا تھا وہ ہفتے کا دن ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے، اور عیسائیوں کے لیے جو مقدس دن ہوا کرتا تھا ابھی بھی ہے، وہ اتوار کا دن ہے۔ ہمارے لیے مسلمان کے لیے اللہ پاک نے جو مقدس دن بنایا ہے، جمعے کا دن بنایا ہے۔ اور جمعے کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہمیں، جیسے کہ جمعے کے دن مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو۔ درود شریف پڑھنے کے ویسے ہی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے کا راستہ ہے، ذریعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی محمد عربی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ قیامت میں سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ 10 رحمتیں اترتی ہے درود شریف پڑھنے والے پر، 10 اس کے درجات اللہ بلند فرماتے ہیں، اور 10 اس کی خطاؤں کو، گناہ کو، لغزشوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر پورے دن کے 4 حصے کروں، ان 4 حصوں میں سے ایک حصہ آپ پہ درود پڑا کروں تو کیسا ہے؟ باقی 3 حصوں میں کچھ اور پڑھوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر بڑھا دو تو اور فائدہ ہے تمہارا۔ کہ اچھا، اگر میں آدھا دن درود شریف پڑھوں، آدھے دن کوئی اور عمل کروں، کچھ اور پڑھوں تو کیسا رہے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مفہوم ہے اگر اور بڑھا دو تو اور فائدہ ہے تمہارا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ایسے کروں اگر پورے دن کے اندر 3 حصے میں درود شریف کے لیے کر لوں اور ایک حصہ کچھ اور پڑھ لوں تو کیا حکم ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر بڑھا دو تو کیا یہ اچھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سارے دن میں درود پڑھوں، چلتے پھرتے لیٹے ہر حالت میں درود شریف پڑھتا رہوں، پورا دن ہی درود شریف پڑھتے پڑھتے گزار دوں تو کیسا رہے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت ہی اچھا ہے، درود شریف تمہیں سب کے لیے، سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ایک بندہ استغفار کرتا ہے، ایک بندہ درود شریف پڑھتا ہے، ایک بندہ سارے استغفار کر رہا ہے، یا کچھ دیر استغفار کر رہا ہے، کچھ دیر درود شریف پڑھ رہا ہے، یا آدھا دن درود شریف پڑھا آدھا استغفار کر رہا ہے، ایک بندہ درود شریف پڑھا جا رہا ہے پورے دن، تو درود شریف پڑھنے والا افضل کام کر رہا ہے۔ استغفار کرنے والا اپنے ہی ذات کے لیے کر رہا ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اور درود شریف پڑھنے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ثبوت دے رہا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی پہ جو درود پڑے گا وہ اللہ کا ویسے ہی پیارا بن جائے گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بن جائے گا۔ یہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ اللہ کے نبی پہ درود پڑھ سکے۔ اللہ تو خود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تو خود اپنے نبی پہ رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ میری آپ کی کیا حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر 70,000 فرشتے صبح کے ٹائم آتے ہیں، شام سورج طلوع ہوتا ہے اس ٹائم آتے ہیں، اور شام تک جب تک سورج غروب رہے، جس ٹائم غروب ہو رہا ہوتا ہے جب تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تم نے صبح سے لے کے شام تک میرے حبیب پر درود پڑھنا ہے۔
اللہ کا حکم ہوتا ہے. شام کو صبح والے فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے, دوسرے فرشتے آتے ہیں, 70,000 فرشتے صبح کو الگ, شام کو پھر الگ آتے ہیں. وہ پھر مغرب ٹائم جو غروب ہوتا ہے, غروب آفتاب ہوتا ہے, سورج غروب ہوتا ہے, پھر جب سے لے کے صبح تک طلوع فجر تک ہونے تک وہ درود پڑھتے درود پڑھتے درود پڑھتے درود پڑھتے درود پڑھتے, اللہ کے نبی بس درود پڑھتے رہتے, ساری رات درود پڑھتے رہتے. 70,000 فرشتے صبح, 70,000 فرشتے شام, اور جن فرشتے 70,000 فرشتے جو آتے ہیں آج کے دن, 70,000 صبح 70,000 شام, پھر ان فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آتی. پھر ان فرشتوں کی باری 1,40,000, ان فرشتوں کی باری دوبارہ نہیں آتی. جو ایک دفعہ آ گئے 70,000 فرشتے صبح کو, پھر اگلے دن وہ فرشتے نہیں آئے گی دوبارہ, دوسرے فرشتے آئے گے ان کے علاوہ 70,000. اور شام کو فرشتے آ گئے 70,000, اگلے دن وہ فرشتے نہیں آئے گے شام کو, بلکہ ان کے علاوہ 70,000 فرشتے آئے گے. جو صبح کو آ گئے 70,000 فرشتے, وہ شام کو نہیں آئے گے وہ فرشتے اگلے دن, اور جو اگلے دن شام کو آئے تو وہ صبح کو نہیں آئے گے وہ فرشتے. بلکہ جن کی ایک دفعہ باری لگ گئی 70,000 فرشتوں کی, قیامت تک ان کی باری پھر آتی ہی نہیں ہے. اتنے زیادہ فرشتے اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر لگا دیے کہ میرے نبی یہ رہا, اسے درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو. اللہ نے حکم دے دیا, فرشتوں کو بھی حکم دے دیا, ان کے سب ڈیوٹی ختم, درود پڑھو میرے حبیب پر. اللہ کو اتنا پیارا حبیب ہے, اپنا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں نہ پڑھوں درود, آپ نہ پڑھے تو بد نصیبی ہمارے لیے, یہ بد نصیبی ہے کہ اللہ کے نبی پہ درود نہ پڑھے. وہ نبی جو میرے آپ کے لیے روتا رہا تڑپتا رہا, 5 گھنٹے اس نبی نے عرفات میں ہمارے آپ کے لیے دعا مانگی ہے, یا اللہ میری امت کو معاف کر دے, اللہ میری امت کو معاف کر دے, اللہ میری امت کو معاف کر دے. 5 گھنٹے اس نبی نے میرے آپ کے لیے دعا کی, 5 گھنٹے اس نبی نے میرے آپ کے لیے دعا کی. کہ ہمارے پہ اتنا بھی ٹائم نہیں کہ اس نبی پہ درود پڑھ سکے, جس پہ اللہ خود رحمتیں بھیجے, فرشتوں کو حکم دے, ہمارے نبی خود ہمیں حکم دے درود پڑھو. تو جو نہ پڑھے کتنی بار زیادہ بد نصیبی ہے. میرے بھائی اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو, اپنے ٹائم کو قیمتی بنا لو. اگر چاہتے ہو کہ آپ شفاعت حاصل کرو اللہ کے نبی کی, درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو. بڑے فوائد ہیں اس کے, بہت زیادہ فائدے, بہت زیادہ فائدے, بہت زیادہ فائدے. اپنی عادت بنا لو چلتے پھرتے درود شریف پڑھنے کی, عادت بنا لو. اور کیا چاہیے, اللہ کا رحمت آپ کو اترے گی درود پڑھنے پر. فرشتے تمہارے درود, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے جائے گی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندے نے, فلاں کے بیٹے نے آپ پہ درود پڑھا ہے. اللہ کے نبی دنیا کی زندگی میں کسی کے احسان نہیں رکھتے تھے, وہ قبر کی زندگی میں اللہ کے نبی اس کے احسان نہیں رکھی, قیامت میں اس کے احسان چکا دے گے درود پڑھنے والے کا. تو بھائی درود شریف اپنی عادت بھی بنائے, اور ہر وقت یہ اب پڑھنا شروع کر دے. مختصر درود شریف پڑھ لے گا, بڑا نہیں پڑھنا چاہ رہا تو یہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود ابراہیم پڑھ لے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں نا, آل محمد پہ بھی درود پڑھنے کا ہمیں حکم دے دیا اللہ نے. اللہم صلی علی محمد, اللہ فرمائے میرے نبی پہ رحم, محمد پہ درود پڑھنا ہے, رحمتے ہو. پھر آگے حکم دے دیا وعلی آل محمد, اگر ہوتا آل محمد تو ہوتا میرے نبی پہ درود پڑھو, اللہ رحمت نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر, آل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. جو پہلے والا جگہ اس کے ساتھ اگر یہ تابع ہوتا وعلی آل محمد, وعلی نہیں ہوتا, اگر اعلیٰ نہیں ہوتا تو یہ پیچھے کتاب ہوتا کہ آل محمد پہ بھی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فل رحمت نازل فرما. لیکن وعلی الگ سے جو لائے, یہ اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الگ درود پڑھنا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر الگ درود شریف پڑھنا ہے. ان پہ الگ رحمت اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ان پہ بھی رحمت کا نزول فرما. تو بھائی ہمیں آل محمد سے محبت کرنی ہے, صحابہ محمد سے بھی محبت کرنی ہے, جب جا کے نجات ملے گی. کوشش کرے درود ابراہیم پڑھے, سب سے افضل درود ہے. یہی بھائی کام آنا ہے, یہی کام آنا ہے. اور کیا چاہیے, درود پڑھو, چلتے پھر درود شریف پڑھنے لگ جاؤ, عادت بنا لو. پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے مزیدار سکون والی بن جائے گی, کیسے آپ کو سکون کی نیند آیا کرے, کیسے اللہ دل کا چین سکون آپ کو عطا فرما دے گا. تو نیت کریں انشاءاللہ. آج جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن ہی بلکہ ہر روز, ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, بلکہ پورے سال, پوری زندگی نیت کر لے کہ ہم نے درود شریف پڑھنا, چلتے پھرتے درود شریف پڑھنا, درود شریف پڑھنا, درود شریف پڑھے گا آپ کو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. استغفار پڑھتے ہیں اس طرف سے کافی, اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے لیے کافی, کہ اللہ نے کہہ دیا میرے نبی کا ذکر کرنا میرا ذکر ہے.
मेरे नबी से मोहब्बत करना मेरी मुझसे मोहब्बत करना है। वरफाना लका ज़िक्र, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जब अल्लाह ने जिक्र को बुलंद कर दिया तो कौन है उस जिक्र को घटा सके? कोई नहीं घटा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम, फिर दूसरी पे तीसरी, बड़ी हदीस है, आखिरी बताता हूँ। तो उसमें से एक भी था जो मेरा नाम है और मुझ पे दुरूद ना पड़ा, अल्लाह इस शख्स को भी हलाक और तबाह कर दे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम है तो हमें चाहिए दुरूद पड़े अल्लाह के नबी के ऊपर। तो ये मेरा भाई फायदा है, आपका फायदा है, इसमें कोई हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। तो मेरा आपके फायदे है, मेरा आप हम और आप संवर जाएंगे, हम आप निखर जाएंगे। तो हम नियत करें इंशाल्लाह कि हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, घर वालों को तलकीन करेंगे, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, औरों को, सबको भी दुरूद शरीफ की पाबंदी करे। जो दुरूद शरीफ पढ़ता है उसके बड़े फायदे, हम सोच भी नहीं सकते कितने ज्यादा इसके फायदे हैं। अल्लाह पाक हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत, सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। साहब मोहम्मद, आले मोहम्मद से सच्ची अकीदत, सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें जब 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 दुनिया समझाए, अल्लाह हमें देख के खुश हो रहे हो, हम अल्लाह को देख के खुश हो रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख के खुश हो रहे हो और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के खुश हो रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में हमारी शफाअत कर दे, तुम्हारा काम बन जाएगा। मेरा माल कोई नहीं, टूटे फूटे हमारा नहीं, क्या कोई नहीं हमारे पास, खाली पड़े, खाली बर्तन है, कुछ भी नहीं है माल हमारे पास। अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी बख्शिश कर दे। देखिए कोई नहीं, खाली, मेरे पास तो कुछ नहीं है भाई, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो खाली हूँ। अल्लाह कबूल कर ले, बस अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह इखलास से। तो नियत करें इंशाल्लाह के दुरूद शरीफ की पाबंदी करेंगे, अपने घर वालों को भी बोलेंगे इंशाल्लाह के दुरूद पढ़े। इसके भाई बहुत ज्यादा फायदे हैं, दुनिया भी अल्लाह संवार देगा, निखार देगा, और कब्र में आगे आगे आने वाली जिंदगी को अल्लाह बेहतरीन बना देगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।